جی میں ریسپیکٹڈ ہمارے پہلے فیز کا اختتام ہوا کہ ہم کون تھے، کہاں سے آئے اور ہم نے اس پلینٹ پر آ کر کیا کچھ کرنا تھا۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہاں پر آ کر سب سے پہلے اپنے پوٹینشیل کو ڈھونڈنا تھا، اور اس پوٹینشیل کے بعد ہم نے اپنے اس پوٹینشیل کے مطابق اپنی وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کی تعلیم و تربیت حاصل کرنی تھی اور پھر اس کو آرگنائز کرنا تھا۔ اب وقت آ گیا اس کو پرفیوم کرنے کا کہ میں اپنے اس ٹیلنٹ کو، اپنی اس خدا داد صلاحیت کو پرفیوم کیسے کروں، ہیومینٹی میں یوز کیسے کروں۔ میں ریسپیکٹڈ اب ہمارا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوا چاہتا ہے۔ سیکنڈ فیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ڈیوائن پاورز دی ہیں، جو ہمیں طاقتیں دی ہیں، وہ طاقتیں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ کون سی ایک پاور ہے، وہ کون سی ایک شخصیت ہے، وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سی بلڈنگ ہے، اتنی گریٹ بلڈنگ ہے کہ جس پر اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری پاورز اپنی ریویلڈ کر دی ہیں۔ آئیے اس پاورز کو، اس ڈیوائن پاور کو، اس بلڈنگ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی۔ میں ریسپیکٹڈ اب ہم نے فیز 2 میں اس بلڈنگ کو دیکھنا ہے، اس گریٹ بلڈنگ کو دیکھنا ہے کہ جہاں پر اللہ نے وہ اپنے ڈیوائن پاورز دی تھی۔ دیکھیں، ہیومن باڈی composed of 4 things. First one is soul, second one is your body, third one is your mind and fourth one is your heart. یہ 4 چیزیں مل کر آپ کی ہیومن باڈی تشکیل پاتی ہے۔ یہ گریٹ بلڈنگ، یہ اللہ پاک کی ایک عظیم تخلیق رونما ہوتی ہے، ایک کنسٹرکٹ ہوتی ہے، ایک بلڈ اپ ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سول کی طرف جاتے ہیں کہ سول میں اللہ پاک نے کون کون سے وہ رولز، وہ ریگولیشنز، وہ سافٹ ویئر، وہ میتھڈالوجیز اور وہ کون کون سی ڈیوائن پاورز انسٹال کی ہیں۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ میں ریسپیکٹڈ اب ہم نے جس سافٹ ویئر کی بات کرنی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے سول کا، آپ کی روح کا نمبر آتا ہے۔ روح ایک امر ربی ہے، روح ایک نور ہے، ایک سیکرٹ آف اللہ آلمائٹی ہے۔ اس میں معرفت کے ہی جہان آباد ہیں، یہی ہے جس سے راز کھلتے ہیں اور درجات ملتے جاتے ہیں، کمالات بھی اسی سے ملتے ہیں، اسی پر روح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ راز پہ راز کا کھلنا یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے، اللہ کی خاص رحمت پر ہے، اللہ کے بندوں کے نیک جذبات اور نیک نیتی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر کتنے اس سول کے راز کھلتے ہیں، اور انسان کی اس اختیار پر ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب وہ اس اختیار کے اندر اگر انسان عاجزی اور اس کے اندر درد رکھتا ہے ہیومینٹی کا، تو پھر روح اپنا پورے کا پورا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مائی ریسپیکٹڈ روح ایک سافٹ ویئر ہے جس میں نور ہی نور ہے۔ روح ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو سمجھنے کی، what's positive and what's negative, what's going on positive and what's going on negative، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے۔ مائی ریسپیکٹڈ روح ایک امر ربی ہے، اللہ کا نور ہے۔ جس زمین میں ہم نے آنا ہے اور جس زمین سے پھر ہم نے چلے جانا ہے، ہمارا جسم اس زمین سے مل کر بنا ہے، اس زمین کی مٹی سے بنا ہے، جبکہ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، نور بن کر آئی تھی، اور یہ ویسے ہی نور بن کر چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں گھل مل جائے گا۔ اللہ نے روح کب بنائی اللہ خود جانتا ہے، اور اللہ پاک نے جب روح کو چھوٹا سا وجود دیا اور کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجا کہ جاؤ اس پلینٹ پر، اس دنیا میں جا کر میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کے مطابق آپ عمل کرو۔ میں ریسپیکٹڈ روح تو ایک لطیف ہے، یہ میٹر کی طرح جسم ہی نہیں رکھتی، یہ میٹر بن ہی نہیں سکتی۔ دیٹس اونلی نور، لائٹ سے بھی بڑھ کر، انرجی سے بھی بڑھ کر۔ روح تو اللہ پاک کے فیصلے کا نام ہے نا، روح تو وہ نور ہے جس میں ہائیسٹ انرجی ہے، اس کا تو موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ روح کو فوڈ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، اور باڈی اپنی ساری کی ساری ریکوائرمنٹس کہاں سے پوری کرتی ہے، زمین سے پوری کرتی ہے۔ اب انسان کی اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ان کنٹیکٹ ہے، نور سے ان کنٹیکٹ ہے، یا میٹر سے ان کنٹیکٹ ہے۔ وہ اپنے ساری کی ساری ریکوائرمنٹس میٹر سے پوری کرنا چاہتے ہیں
یا आसमानी जो रिवील्ड चीज़ें उससे पूरी करना चाहता है। इट्स अप टू ह्यूमन बीइंग। मैं रिस्पेक्टेड, रूह के बारे में एक और राज, रूह की भी ज़बान होती है, रूह की भी आँखें होती हैं, रूह के भी कान होते हैं, रूह के भी हाथ होते हैं, रूह के भी उसी तरह बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी के हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपकी आँख जो कुछ भी देख रही है, इसके पीछे इसकी रूह कार फरमा है, इसके पीछे इसकी रूह वर्क कर रही है। अगर आपकी आँख नहीं देख सकती, इट मीन्स इसकी रूह ख़त्म हो चुकी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अब आपकी आँख पॉजिटिव देख रही है या नेगेटिव देख रही है। इसी तरह बाकी हमारे ऑर्गन्स हैं। ये था मैं रिस्पेक्टेड, हमारे सोल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वो डिवाइन पावर है कि जिसके अंदर पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स करीम रब ने डाल दिए हैं। आप उसको ओपन करना चाहेंगे, इट्स अप टू यू कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने यूज़ कैसे करने हैं। मैंने जस्ट अभी आपको सोल की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है, छोटी सी एक सॉफ्टवेयर बताया है, और अल्लाह पाक का ये छोटा सा सॉफ्टवेयर जो हमें उसने पॉइंट्स में दिया है, ये इतना वसीह है, इतना वसीह है। इसी के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं, उसको समझने के निज़ाम मौजूद हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम उन रूल्स पर चल सकें। वो यूनिवर्सल रूल्स कौन से हैं, इससे आगे चलते हैं। मैं रिस्पेक्टेड, अभी हमने ये देखना है कि हमने अपने टैलेंट को परफ्यूम कैसे करना है। मैं एक बार फिर आपको अगेन व्यू दिखाता हूँ कि जैसे कि हमने स्टडी किया था कि हम एक हेवनली बॉडीज़ हैं, हम एक जन्नती मखलूक हैं, और हमें अल्लाह पाक ने किसी मुसलत के तहत इस ज़मीन में भेज दिया, इस जहान में भेज दिया, स्पेशली इस प्लेनेट पर भेज दिया, इस ज़मीन पर भेज दिया। अब हमने ये सोचा था कि हम अल्लाह पाक के दिए हुए उस खुदादत सलाहियत को, टैलेंट को हमने यहाँ ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? अल्लाह पाक ने हमें इस प्लेनेट पर क्यों भेजा है, किस वजह से भेजा है? ताकि हम यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। और कैसे गुजार सकें? अल्लाह पाक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, उन नेचुरल लाज के मुताबिक। अब वो नेचुरल लाज हमारे पास कैसे पता चलेगा कौन कौन से हैं? ये भी पता चल गया कि वो नेचुरल लाज कुरान और सुन्नत के रूह से हैं। अल्लाह पाक ने हमें सारे के सारे नेचुरल लाज बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि अगर हम इस प्लेनेट पर मौजूद हैं तो हमने आपस में डीलिंग कैसे करनी है। यहाँ पर रहते हुए हमें दो चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, एक है हकूकुल इबाद, एक है हकूकुल्लाह। हकूकुल्लाह हमें याद दिलाते रहेंगे कि आपने हकूकुल इबाद को कैसे परफॉर्म करना है। हकूकुल इबाद, दैट्स योर डीलिंग, हाउ टू डील टू ईच अदर, वन एंड अदर। सारी की सारी बात इस प्लेनेट पर भेजने की थी ही यही कि हमने हकूकुल इबाद को परफॉर्म कैसे करना है। राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हाउ टू डील विद ईच अदर एंड वन एंड अदर। माय रिस्पेक्टेड, अब ज़रा देखिएगा, सपोज़ यहाँ हम सब सारे खड़े हुए हैं, अल्लाह पाक ने हमें इस प्लेनेट पर सबको हमें भेज दिया। सपोज़ ये हम सारे के सारे इंसान हैं, और यहाँ हमारे सारे के सारे अल्लाह पाक ने वर्क्स रख दिए हैं, सारे के सारे काम रख दिए हैं कि मैं तुम्हें इस दुनिया में भेज रहा हूँ और आप अपने अपने पोटेंशियल यहाँ ढूंढो। किसी ने यहाँ पर डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, और किसी ने बिजनेसमैन बनना है, और किसी ने कोई जॉब इख्तियार करनी है, किसी ने कोई जॉब इख्तियार करनी है। और अल्लाह ने हमें कहा था कि सबसे पहले अपने टैलेंट को ढूंढ लो, मेरी दी हुई खुदादाद सलाहियत को ढूंढ लो। जब हमने सलाहियत ढूंढ ली कि सपोज़ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और ये ढूंढने के बाद हम पोटेंशियल हमने ढूंढ लिया कि हमारे पास ये पोटेंशियल है। अब हमने इस पोटेंशियल को इख्तियार करने में, एडॉप्ट करने में और इसको एडॉप्ट करने के बाद लोगों में, अल्लाह के बंदों में डील करने में मैंने कौन कौन से रूल्स अडॉप्ट करने हैं, ज़रा उसको देखते हैं। सपोज़ ये हम सब हैं और हमने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इख्तियार करते हुए, वेज़ इख्तियार करते हुए हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम अपनी लस्ट का, हम अपनी ग्रीड का, लालच का, तमे का, हिर्स का, झूठ का, और इसी तरीके से बहुत मुश्किल रास्ते हम अपनाते रहते हैं। और कोई कांटों का रास्ता इख्तियार करता है,
اور کوئی دوسروں کو دکھ درد دے کے راستہ اختیار کرتا ہے اور یہ چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ پاک نے ایک وے دیا ہے، اور وہ وے ہے، دیکھیں، ایک راستہ ہے. راستہ کا انگلش ہوتی ہے وے، راستے کی عربی ہوتی ہے دین. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ بہت ہی سکون والا راستہ ہے. سکون وہ ہوتا ہے جس میں دکھ سکھ خوشیاں غم سارے کے سارے بیلنس ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. راستے کی انگلش وے، راستے کی عربک دین، اور سکون کی انگلش پیس، اور سکون کی عربک ہو جاتی ہے ہمارے پاس سلام. دین سلام، دین اسلام، یہ ہے دین اسلام، مطلب ہمارا پرسکون راستہ. اور یہ راستے پر کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز اختیار کریں گے؟ جو قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اللہ پاک نے دے دیے. اس قرآن اور سنت میں ہمارے پاس سارے جہان کا علم ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ساری کی ساری انوینشنز اسی میں پڑی ہوئی ہیں قرآن و سنت کے اندر. تو ہم نے یہ رولز اختیار کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کا سفر اس پلینٹ پر گزارنا ہے، اور اپنا جو بھی سکل، جو پوٹینشلز ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو بھی اسی رولز کے مطابق گزارنا ہے، اور راستہ بھی اسی رولز کے مطابق ہم نے اختیار کرنا ہے. جو نیچرل لاز ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے دے دیے ہیں. یہ تھا ہمارا وہ ویو، مائی ریسپیکٹڈ، کہ ہم ہیونلی باڈیز یہاں پر ہیں، رولز کون کون سے اختیار کرنے ہیں، قرآن و سنت کے اختیار کرنے ہیں، اور ہم نے یہاں سے یہاں تک سفر کرنا ہے، آپس میں ڈیلنگ کرنی ہے. ہاؤ ٹو ڈیل، ہاؤ ٹو پرفارم، اٹس اپ ٹو اس ہاؤ ٹو پرفارم، ہاؤ ٹو ڈیل، اینڈ ہاؤ ٹو لیو ان پیس.